بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے مفعول به کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے 24واں سبق مفاعل خمسہ کا بیان۔ مفاعل مفعول کی جمع ہے کیونکہ مفعول 5 طرح کے ہیں: مفعول به، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق وغیرہ۔ تو اس طرح 5 مفعول ہیں، تو اس لیے ان سب کو ملا کر کے کہا جاتا ہے مفاعل خمسہ، یعنی 5 مفعولوں کا بیان۔ لیکن سبق نمبر 24 میں ایک ہی مفعول یعنی مفعول به کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد الگ الگ سبق میں آگے الگ الگ مفعولوں کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مفعول به کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ یہی مفعول استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے مفعول به کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ جب تک تعریف نہیں جانیں گے تو کوئی بھی چیز ہو، جب تک آپ اسے جانیں گے نہیں تو اس کے احکام سے کیا فائدہ ہوگا۔ پہلے پہچانو تو صحیح کہ مفعول به یہ ہے، تب جا کر کے آپ اس کے احکام پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ خیر، تعریف بیان کر رہے ہیں وہ اسم منصوب جس پر فعل واقع ہو۔ ایسا اسم جو منصوب ہو، اسم منصوب یعنی ایسا اسم جس پر نصب ہو، ٹھیک ہے، اور اس اسم پر فعل واقع ہوا ہو۔ نصب کیونکہ الگ الگ وجہ سے بھی آتی ہے، نصب آنے کے وجوہات الگ بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ فعل واقع ہونے کی وجہ سے اس پر کیونکہ فعل واقع ہوا ہے اس وجہ سے نصب آیا ہو، اسے کہیں گے مفعول به۔ جیسے ضرب زید بکرا، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، زید نے مارا۔ اب یہ مار کس پر واقع ہوئی؟ بکرن، بکر پر۔ ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بکرن ایسا اسم منصوب ہے، دیکھیے بکرن ہے، بکرون یا بکرین نہیں ہے، بکرن ہے، ایسا اسم منصوب ہے جس پر فعل ضرب واقع ہوا ہے، تو یہ ہوا مفعول به، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بعض لوگوں نے اس میں منصوب کی قید نہیں لگائی ہے، یہاں پہ انہوں نے اس میں منصوب کی قید لگائی ہے۔ اس سے بس یہ ہوگا کہ جہاں مفعول به منصوب نہ ہو، منصوب نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ مفعول به کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ مفعول به جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بغیر کسی تعویل کے، بغیر حرف جر کے مفعول به ہو، اسے کہتے ہیں مفعول به صریح۔ جیسے کہ یہاں پہ بکرن مفعول به ہے تو بغیر حرف جر کے واسطے سے ہے، بغیر کسی تعویل کے ڈائریکٹ مفعول به واقع ہو رہا ہے، تو اسے کہیں گے مفعول به صریح۔ مفعول به کی دوسری قسم ہوتی ہے مفعول به غیر صریح۔ مفعول به غیر صریح اسے کہتے ہیں یعنی جو کسی تعویل میں ہو کر کے یا حرف جر کے واسطے سے مفعول به بنے، ٹھیک ہے۔ اب تعویل میں یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے مفعول به بنتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اس طرح استعمال ہوتا ہے علمت انک عالم، مجھے معلوم ہے کہ تو عالم ہے، انک عالم۔ تو یہاں پہ انک عالم یہ پورا جملہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم، عالم اس کی خبر، تو اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد علمت کا مفعول به بنے گا۔ میں نے جانا، یعنی کیا جانا؟ کہ تو عالم ہے، یعنی تیرا عالم ہونا مجھے معلوم ہے۔ تو یہاں پہ یہ جملہ جو ہے مفرد کی تعویل میں ہو کر کے مفعول به بن رہا ہے۔ اس طرح کبھی جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول به بنتا ہے، جیسے زعمت ان تفوز، مجھے گمان ہے کہ تو کامیاب ہوگا، یعنی مجھے تیری کامیابی کا گمان ہے۔ ان تفوزا تو ان مصدریہ ہے، تفوزا جو جملہ فعلیہ ہے یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر کے زعمتو کا مفعول به بنا، ٹھیک ہے۔ کبھی حرف جر کے واسطے سے مفعول به ہوتا ہے، جیسے انعمت علیہم جو واقع ہے تو اصل میں علیہم جو ہے یہ مفعول به ہے، لیکن علی حرف جر کے واسطے سے مفعول به ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ جو صورتیں ہیں غیر صریح، مفعول به غیر صریح، یہ تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ اس تعریف سے وہ مفعول به جو ہے اس تعریف میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ منصوب ہوتے نہیں ہیں بظاہر، ہاں محلاً منصوب ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بظاہر صراحتاً منصوب نہیں ہوتے۔ تو اس تعریف سے وہ یعنی جو مثالیں میں نے ابھی آپ کو بیان کی، جو حرف جر کے واسطے سے یا مفرد یا مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول به واقع ہوتے ہیں، وہ اس تعریف کے اعتبار سے مفعول به نہیں کہلائیں گے۔ خیر، وہ اس میں منصوب جس پر فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید بکرا، زید نے بکروں کو مارا۔
اب یہاں بیان کر رہے ہیں ایک سے زائد مفعول بھی۔ اس سے پہلے والے سبق میں نے بتایا تھا، جہاں بیان کیا گیا تھا کہ مفعول بھی فعل متعدی سے ہی آتا ہے، فعل لازم سے مفعول بھی نہیں آتا۔ میں نے بتایا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فعل متعدی کا ایک مفعول بھی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں متعدی با ایک مفعول، کبھی فعل متعدی کا دو مفعول بھی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں متعدی با دو مفعول، کبھی تین مفعول بھی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں متعدی با سہ مفعول۔ اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک فعل کے دو یا تین مفعول بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی مفعول بھی ہو۔ جیسے اعطیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو درہم دیے، تو یہاں پہ پہلا مفعول ہے فقیر، میں نے دیا، بھائی کس کو دیا؟ فقیر کو۔ کیا دیا؟ درہم۔ تو یہاں پہ فقیر پہلا مفعول بھی اور درہم دوسرا مفعول بھی ہے۔ تو اعطیت ایسا فعل ہے جو دو مفعول بھی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی متعدی با دو مفعول ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، اخبر زید بکرا عمرا فاضلا، زید نے بکر کو عمر کے فاضل ہونے کی خبر دی۔ تو یہاں تین مفعول بھی ہیں۔ زید نے خبر دی، بھائی کس کو خبر دی؟ اچھا، زید نے خبر دی، بھائی کس کو خبر دی؟ بکر کو، پہلا مفعول بھی۔ اچھا، بکر کو کس کے بارے میں خبر دی؟ عمر کے بارے میں۔ عمر کے کس چیز کے بارے میں خبر دی؟ فاضل ہونے کے بارے میں۔ زید نے بکر کو عمر کے فاضل ہونے کی خبر دی۔ تو یہاں پہ بکرن عمرن فاضلن یہ تینوں الگ الگ مفعول بھی ہیں۔ نوٹ: جس فعل کے دو یا تین مفعول بھی ہوں اسے مجہول بنانے کی صورت میں، یعنی فعل معروف ہو، اگر اس کے جیسے کہ یہاں پہ آتا ہی تو فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دو مفعول بھی ہیں، الفقیرہ ایک ہے، درہمن دوسرا ہے، اخبرتو یہ فعل ہے، اس کے تین مفعول بھی ہیں، بکرن عمرن فاضلن۔ اگر ہم اس کو مجہول بنائیں، یعنی فاعل غائب ہو جائے گا، فاعل معلوم نہیں ہوگا، مجہول بنے گا، تو مجہول بنانے کی صورت میں پہلے مفعول بھی کو نائب فاعل کی جگہ پہلے مفعول بھی کو رکھیں گے اور بقیہ کو مفعول بھی بنایا جائے گا۔ جیسے اعطا سے او بنا ہے اعطیہ، ٹھیک ہے، اعطیہ زید درہمن، زید کو درہم دیا گیا۔ بھائی دینے والا کون ہے؟ معلوم نہیں ہے، اصل میں تھا، مان کے چلیں دینے والا میں ہوں، تو کیا ہوتا؟ اعطیت زیدن درہمن، تو زیدن مفعول بھی اول تھا، اس کو بنا دیں گے نائب فاعل، ٹھیک ہے۔ جب مجہول بنا دیے یعنی فاعل معلوم نہیں ہے تو ہو گیا اعطیہ زید درہمن، زید کو درہم دیا گیا۔ اعلم زید بکرا فاضلا، زید کو بکر کے زید کو بتایا گیا کہ بکر فاضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مفعول بھی کے اور بھی احکام ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف جو ہے کبھی جوازن ہوتا ہے، کبھی وجوباً ہوتا ہے۔ یہ سب انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ مفعول بھی کے جو فعل ہوتا ہے اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھے من ضربتا، آپ نے کس کو مارا؟ من ضربتا، آپ اس کے جواب میں کہیں زیدن، تو زیدن منصوب کیوں ہے بھائی؟ آپ نے زیدن کو نصب کیوں دیا؟ ناصب تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کیونکہ اس نے سوال کیا تھا من ضربتا، تو نے کس کو مارا، تو اس کا سوال جو تھا یہ قرینہ ہے۔ اصل میں میں نے جو کہا زیدن، یہ پوری عبارت ہے ضربت زیدن، یعنی میں نے زید کو مارا، تو یہاں ضربت فعل جو ہے یہ محذوف ہے۔ اور یہ حذف کبھی جوازی ہوتا ہے، کبھی وجوبی ہوتا ہے۔ وجوبی طور پر جو ہے منادا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے، تو اس کا جو فعل ادعو فعل وہ محذوف ہوتا ہے منادا میں، اقرا تحذیر وغیرہ میں، اور ماں اس میرا عامل ہو اعلیٰ شیط تفسیر۔ جب آپ کافیہ وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے کہ کبھی جوازن اور کبھی وجوباً جو ہے مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مفعول بھی کا مرتبہ مقام جو ہے یہ فاعل کے بعد ہے، یعنی فعل آئے، فعل کے بعد فاعل آئے، اس کے بعد مفعول بھی آئے، یہ صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہے کہ وہ فاعل کے بعد آئے گا۔ لیکن کبھی کبھی مفعول بھی کو مقدم کرنا یعنی فاعل سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے، ایسے آپ پہلے بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وجوب کی صورت کے علاوہ آپ مفعول بھی کو فاعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں، بعض اوقات مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، جیسے زیدن ضربتا یا ضربتو، زیدن ضربتو، میں نے زید کو مارا، یا ضربا عمرن زیدن، زید نے عمرو کو مارا، ضربا عمرن زیدن، زید فاعل ہے جو کہ بعد میں آ رہا ہے، ضربا عمرن زیدن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے مفعول بھی
فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے عمومی طور پر، لیکن بعض صورتوں میں مفعول بھی کو فاعل سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے. جیسے کئی صورتیں ہیں اس کی، جب فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر لگی ہو، فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہو، تو اس وقت اگر ہم مفعول بھی کو مقدم نہیں کریں گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. یعنی ابھی اسم کا ذکر نہیں ہوا ہے، اس کی طرف ہم ضمیر لوٹا رہے ہیں. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ابتلا ابراہیم ربہ میں ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ ابراہیم ہے. تو ابراہیم اگر بعد میں لفظ ابراہیم کو اگر بعد میں لاتے تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آتا. ربہ اس کا رب، بھائی کس کا رب؟ اب تو ابراہیم تو بعد میں آ رہا ہے، اس کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے. اس طرح کئی صورتیں ہیں، آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے، یہاں پہ جو ہے خواہ مخواہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ہمیں تمرین حل کرنی ہے. دیکھیے تمرین سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں مفعول بھی کی پہچان کریں. بس اس میں مفعول بھی پہچاننا ہے اور کچھ نہیں. یہاں جملے ہے، ترجمہ دیا، ترجمہ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں مفعول بھی. ترجمہ میں سمجھنے کا ایک آسان طریقہ، یہ کلیہ نہیں ہے، آسان طریقہ ہے کہ جیسے رأیت التلمیذ فی السوق ہے، میں نے شاگرد کو بازار میں دیکھا، تو جس کے بعد کو لگے نا وہ عام طور پر مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے مگر ایسا ہوتا ہے. خیر، سب سے پہلے دیکھیے کتبنا الدرسہ ہے، کتبنا الدرسہ، ہم نے سبق لکھا، تو اس میں الدرسہ مفعول بھی ہے. ہم نے لکھا، بھائی کیا لکھا؟ الدرسہ، سبق. تو سبق جو ہے یہاں پہ مفعول بھی ہے کیونکہ اس میں جو ہے فعل واقع ہوا ہے. قراتو کتاب القواعد، میں نے قواعد کی کتاب پڑھی، تو اس میں قراتو فعل ہے، کتاب القواعد بترکیب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی. یہ بات یاد رہے کہ جب مضاف مضاف الیہ بنا کر ہم مفعول بھی بناتے ہیں، حقیقتاً صرف مضاف مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا موصوف صفت میں صرف موصوف مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ملا کے بنا دیتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ مفعول بھی ہے. رأیت التلمیذ فی السوق، میں نے شاگرد کو بازار میں دیکھا، تو یہاں پہ التلمیذ مفعول بھی ہے. کس کو دیکھا؟ شاگرد کو، تو مفعول بھی. اعطیت السائل خبزا، میں نے بھکاری کو، سائل کو روٹی دی، تو یہاں پہ السائل مفعول بھی اول اور الخبزا خبزا مفعول بھی دوم ہے. دو مفعول بھی ہیں اس کے. افتحا باب البیت، تم دونوں گھر کا دروازہ کھولو، تو باب البیت یہ پورا جو ہے مفعول بھی ہے بترکیب اضافی، مضاف مضاف الیہ مل کر. ترکیب کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگ بولتے رہتے ہیں ترکیب کرو، ترکیب کریں تو خواہ مخواہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو پسند آئے گا، کچھ کو پسند نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا سمجھ لیجیے کہ فعل فاعل مفعول ہوتے ہیں، تو یہ کہیں کہ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعل امر ہے تو فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ فعل امر ہے، اس میں جو ہے الف ضمیر والی فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور باب البیت مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اعطى المعلم درسا فی الصف، اعطى المعلم نے کلاس میں درس دیا، تو کیا دیا؟ درس، درس و مفعول بھی. طبخت المرأة الطعام، عورت نے کھانا بنایا، طبخت میں پکایا، پکانا بنانا، تو کس نے بنایا؟ عورت نے. یہ فاعل ہو گیا، کیا بنایا؟ کھانا، تو کھانا ہوا مفعول بھی. اعطیت المعلم کتابا، میں نے طالب متعلمہ ہے، متعلمہ کتابا، میں نے طالب علم کو کتاب دی، تو کس کو دی؟ طالب علم کو، تو یہ ہوا پہلا مفعول بھی. کیا دی؟ کتاب، یہ ہوا دوسرا مفعول بھی. ٹھیک ہے، ترکیب وہی. اعطیت فعل تا ضمیر باعث مرفوع متصل اس کا فاعل، المتعلمہ اس میں مفعول، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے مفعول بھی اول یا مفعول بھی ثانی. فعل فاعل اپنے دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ذبح الجزار شاطن، قصاب نے بکری کو ذبح کیا، تو اس میں شاطن مفعول بھی ہے. اشرب کأسا من اللبن، میں نے دودھ کا گلاس، میں دودھ کا گلاس پیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کأسن جو ہے، کأسن من اللبن یہ پورا مفعول بھی ہو. اصل میں کاسن مفعول بھی ہوگا، یہ جو ہے من اللبن یہ پورا اس کاسن سے مل کر کے کاسن میں کچھ جو ہے موصوف بنا دیں گے، من اللبنی کو ثابتن سے متعلق کر کے صفت بنائیں گے کاسن کی، اور پھر پورا مفعول بھی ہوگا، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی. یعطی الرئیس المجتہدین جائزہ، سردار نے، رئیس سردار نے
محنتی لوگوں کو انعام دیا. اچھا یعطی دیتا ہے، سردار محنتی لوگوں کو انعام دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ محنتی لوگوں کے بعد کو آ رہا ہے تو پہچانے کا طریقہ ہے وہ مفعول بھی ہے. تو مجتہدین یہ ہے مفعول بھی اول، الجائزتن یہ ہے مفعول بھی ثانی. سردار نے دیا اچھا کس کو دیا؟ محنتی لوگوں کو. پہلا مفعول کیا دیا؟ جائزتن، تو یہ ہو گیا دوسرا مفعول بھی. طلبت الماء میں نے پانی مانگا. کیا مانگا؟ پانی. تو اس میں جو ہے الماء مفعول بھی. احفظت التلمیذ الدرس، احفظت میں نے یاد کرایا، التلمیذ شاگرد کو، الدرس سبق. اچھا میں نے شاگرد کو سبق یاد کرایا. میں نے کیا یاد کرایا؟ میں نے کس کو یاد کرایا؟ پہلا سوال مان کے چلیں میں نے کس کو یاد کرایا، تو جواب میں کیا ہوگا؟ تلمیذ. میں نے شاگرد کو یاد کرایا، تو یہ ہے پہلا مفعول بھی. کیا یاد کرایا؟ درسا، یہ ہے دوسرا مفعول بھی. اکرمت اخا زید، میں نے زید کے بھائی کا احترام کیا. تو اخا زید جو ہے یہ مفعول بھی ہے. میں نے کس کا احترام کیا؟ زید کے بھائی کا. تو زید کا بھائی یعنی میرا اکرام کرنا کس پر واقع ہوا؟ زید کے بھائی پر. تو یہ جو ہے زید کا بھائی مفعول بھی ہوا کیونکہ یہ تثنیہ ہے. اس کا تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ بول رہا ہوں. اخا جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے، ابو نقل وغیرہ. تو اسماء ستہ کا اعراب جو ہے حالت نصبی میں الف کے ساتھ آتا ہے. اسے پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے اخا آ رہا ہے. اخبرت خالدا اخاہ قادما، میں نے خالد کو بتایا کہ اس کا بھائی آنے والا ہے. تو اخبرت میں نے خبر دی. کس کو خبر دی؟ خالدا، یہ مفعول بھی اول. اچھا کس کے بارے میں خبر دی؟ اخاہ اس کے بھائی کے بارے میں، یہ ہے دوسرا مفعول بھی. اچھا اس کے بھائی کے کس چیز کے بارے میں؟ آنے کے بارے میں، تو یہ ہے تیسرا مفعول بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں خالدن اخاہ قادما یہ تینوں مفعول بھی ہیں. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو الانسان مفعول بھی ہے. یہ رفع صوتک، تو اپنی آواز کو بلند کر. تو صوتک بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول بھی بنے گا. اب کیونکہ یہ فعل امر ہے تو یہ جو ہے جملہ فعل انشائیہ ہوگا. ترکیب آپ کر لیں خود. لا تشرب الماء الباردہ، تم ٹھنڈا پانی نہ پیو. تو اس میں الماء الباردہ موصوف صفت سے مل کر بنے گا مفعول بھی، اور یہ پورا جملہ بن کے لا تشرب فعل، اس میں الف ضمیر جو ہے فاعل، فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کیونکہ یہ فعل نہیں ہے. یطلب المدیر خالدا، پرنسپل خالد کو طلب کرتا ہے. تو اس میں جو ہے کس کو طلب کرتا ہے؟ خالد کو. خالد ہے مفعول بھی. ٹھیک ہے، فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اخبرنی فرید اباہ مریضا، فرید نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ بیمار ہے. کس نے بتایا؟ فرید نے، تو یہ فاعل ہو گیا. اباہو کس کے بارے میں بتایا؟ اچھا پہلا مفعول بھی خالد نے بتایا. کس کو بتایا؟ مجھے. تو یہ یا ضمیر ہے مفعول بھی اول. اچھا کس کے بارے میں بتایا؟ اباہو اس کے والد صاحب کے بارے میں. اچھا اس کے والد صاحب کے کس چیز کے بارے میں؟ مریدن، کہ وہ بیمار ہے اس بارے میں. تو اس میں تین مفعول بھی ہیں، یا ضمیر متکلم کی ضمیر، اباہو، مریدن. ٹھیک ہے. انا اشرب القہوۃ، میں قہوہ پیتا ہوں، کافی پیتا ہوں، قہوہ پیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ترکیب بس الگ ہوگی. انا کو بنائے گا مبتدا، اور یہ فعل اس میں ضمیر فاعل، اور قہوہ مفعول بھی. فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. میں قہوہ پیتا ہوں تو القہوہ مفعول بھی ہوگا. افہمت سعیدا، افہمت سعیدا الدرس، میں نے سعید کو سبق سمجھایا. تو سعیدا مفعول بھی اول، الدرس مفعول بھی ثانی. تو افہمت فعل تا ضمیر باعث فاعل، پہلا مفعول بھی دوسرا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ بات کتنا ہے. اعطیت السائل مالا، میں نے سائل کو مال دیا. تو سائلہ پہلا مفعول بھی، مالا دوسرا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اخبرت الطلاب الدرس مفیدا، میں نے طلباء کو بتایا کہ سبق مفید ہے. طلباء مفعول بھی اول، الدرس مفعول بھی ثانی، مفیدا مفعول بھی ثالث، تیسرا مفعول بھی مفیدا ہے. تو فعل فاعل اپنے تینوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سألت اللہ عفوہ، میں نے اللہ سے درگزر کا سوال کیا. تو کلمہ جلالت مفعول بھی اول، عفوہ مفعول بھی ثانی. البست الفقیر ثوبا، میں نے فقیر کو کپڑا پہنایا. فقیر مفعول بھی اول، ثوبا مفعول بھی ثانی. اعطیت السائل درہما، میں نے سائل کو درہم دیا. سائلہ مفعول بھی اول، درہما مفعول بھی ثانی. فعل فاعل اپنے دونوں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
اکل ثعلب دجاجتن، لومڑی نے مرغی کو کھایا، تو دجاجتن مفعول بھی ہے۔ یقرأ الاطفال قصۃ، بچوں نے کہانی پڑھی، پڑھی نہیں پڑھتے ہیں، فعل مضارع تو پڑھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یقرأ الاطفال قصۃ، بچے کہانی پڑھتے ہیں، ترجمہ غلط ہو گیا، خیر۔ تو قصۃ جو ہے مفعول بھی ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2، اردو سے عربی بنائیں۔ کوشش کر کے پہلے خود بنائیں، پھر جو ہے اس کے بعد ویڈیو دیکھ لیں۔ میں نے شاہد کو دیکھا، تو میں نے دیکھا تو کریں گے رأیت، ٹھیک ہے، رأیت شاہدن، میں شاہد کو دیکھا، رأیت شاہدن، اس طرح کر دیں گے۔ رأیت شاہدن وہ بھی چلے گا، اس کا نظرت الی شاہدن وہ بھی ہو جائے گا، میں نے شاہد کو دیکھا۔ شاگرد نے استاد کا احترام کیا، احترام کے لیے اکرمت کر لیں، اور شاگرد نے اکرما، اکرمت تلمیذ، اس میں لکھا نہیں جا رہا صحیح سے، آپ لوگ اکرمت تلمیذ معلمن، شاگرد نے معلم کا استاد کا احترام کیا، یا پھر اکرمت تلمیذ الاستاذہ، الاستاذہ، شاگرد نے استاد کا احترام کیا، تبھی چلے گا۔ یعنی آپ چاہے استاذن، بس دال کو زال سے بدل دیں گے، استاذن لگائیں یا معلمن لگائیں، چاہے اس میں الف لام لائیں نہ لائیں تبھی چلے گا، اور طالب کہیں یا تلمیذ کہیں دونوں چلے گا، جیسے اکرما طالب، اکرما طالب استاذن، طالب علم نے استاد کا احترام کیا، یا اکرما تلمیذ معلمن، شاگرد نے استاد کا احترام کیا، سب چلے گا۔ میں نے اپنا سبق یاد کیا، میں نے یاد کیا تو فعل ماضی ہے، حفظت، میں نے یاد کیا، کیا یاد کیا؟ اپنا سبق، درسی، درس کو یا متکلم کا مضاف کریں گے، درسی، اکرمنا، حفظت درسی، میں نے اپنا سبق یاد کیا، کر لیا۔ تو مسلمانوں کی مدد کر، مدد کر، انصر، مسلمانوں کی، المسلمین، انصر المسلمین، تو مسلمانوں کی مدد کر۔ اور امدد کا لفظ بھی مدد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امدد المسلمین بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ مد مدد کھینچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زید نے گلاس توڑ دیا، توڑنے کے لیے کسرہ استعمال ہوتا ہے، تو کاف سندرا کسرہ، کسرہ زیدن، زید نے توڑا، کیا توڑا؟ گلاس توڑ دیا، کاسن یا الکاسا، کسرہ زیدن الکاسا یا کاسن، جو سبق میں استعمال ہوا ہے۔ میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں، ٹھیک ہے، البسو، لبسا البسو، البسو میں پہنتا ہوں، کیا پہنتا ہوں؟ اپنے کپڑے، لباسی یا ثوبی، البسو ثوبی یا البسو لباسی، میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہوئی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔